فٹنس فلسفی کے ساتھ میں ہوں خداداد خان مسٹر پاکستان 2010۔ آپ نے سنا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، رکنا جو ہے وہ موت ہے، چلتے رہنے کا نام زندگی ہے۔ پانی جب رک جاتا ہے تو بدبو کر جاتا ہے، جب چلتا رہتا ہے تب تک فریش رہتا ہے، آکسیجن جذب کرتا رہتا ہے اور وہ پینے کے قابل رہتا ہے۔ دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے تب تک زندگی ہے، جہاں پر رک جائے وہاں موت ہے۔ ایسے ہی ہمارے جسم سے جب تک ہم کام لیتے رہیں گے تب تک یہ ایکٹیو رہے گا، تب تک جوان رہے گا۔ اگر آپ رک گئے، اگر آپ سلو ہو گئے تو آپ آہستہ آہستہ بیک مارنا شروع کر دیں گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی لیول ایک جگہ رک نہیں سکتا، یا تو اوپر جاتا ہے یا تو نیچے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فٹنس ایک جگہ پہ جا کے رک جائے اور آپ اس کو وہاں پہ لاک کر دیں کہ بس اب یہ نہیں ہلے گی، اب یہ فٹنس ایسے ہی رہے گی اگلے 10 سال تک۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کے لیے موومنٹ کرتے رہنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے حرکت کرتے رہنا پڑے گا، کیونکہ ہماری پروگرامنگ ہوئی ایسی ہے، ہمارا جو ہے ماڈل ایسا ہے، ہم بنے ایسے ہیں کہ جب تک ہم اپنے جسم سے کام لیں گے، ٹیشوز ٹوٹیں گے، نئے ٹیشوز بنیں گے، ری بلڈ ہوں گے، تو طاقتور ٹیشوز، جوان ٹیشوز ری بلڈ ہوں گے اور آپ صحت مند رہیں گے۔ اب اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن کی عمر 50-60 سال ہو چکی ہے، یا اس سے اوپر ہو گئی ہے، یا 70 سال ہو گئی ہے، اور کسی بھی سٹیج پہ ہیں اور وہ بیٹھ چکے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لی ہے، وہ یہ سوچ چکے ہیں کہ بس اب میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، میں نے کام نہیں کرنا ہے، آرام کرنا ہے، بہت ہو گیا۔ یہ ویڈیو خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ آپ ریٹائرڈ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ ریٹائرمنٹ لے لیں گے اور آپ ایزی موڈ میں چلے جائیں گے تو آپ کا لیول صحت کا نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو کام کر رہے تھے وہ آپ نے چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا، 20% کام پہ آ گئے 100% سے، اور آپ سمجھے کہ میری صحت ویسی رہے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2-3-4 سالوں میں آپ بیک مار جائیں گے۔ میں خاص طور سے ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے، کسی بھی فارم میں، کسی بھی صورت میں۔ اگر آپ کی زندگی میں موومنٹ نہیں ہے تو آپ کو موومنٹ دینا ہے، آپ کو جم جانا ہے، جم کے علاوہ کوئی کام کر سکتے تو کرنا ہے۔ ہم بنے ایسے ہیں کہ جب ہم اپنے لنگس سے کام لیتے ہیں تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے، دماغ سے کام لیتے ہیں تو وہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے، ہم اپنے دل سے کام لیتے ہیں تو مزید پمپنگ کرتا ہے۔ ہر اعضاء سے، ہر آرگن سے جب ہم کام لیتے ہیں، اس کی لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو وہ اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ باڈی بلڈر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مسلز کی ٹیشوز کو توڑ کر اس کی لمٹ سے زیادہ توڑتا ہے، لمٹ کو کراس کرتا ہے تو وہ دوبارہ ری بلڈ ہو کے اور زیادہ بڑے بن جاتے ہیں۔ وہ لمٹ کو کراس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ٹیشوز کو اپنی لمٹ سے زیادہ توڑ دیں۔ تو یہ جو ہم توڑتے ہیں، جو ہم فورس کرتے ہیں، یہی اصل میں ہم کو بناتا ہے۔ اب آپ نے اپنی باڈی کو توڑنا چھوڑ دیا، ریلیکس موڈ میں چلے گئے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وہی کھڑی رہے، پھر وہ سلو نیچے کو آنا شروع ہو جائے گی، سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں سے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں سے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، کسی بھی ایج پر ہے، کسی بھی لیول پر ہیں، اگر بیمار بھی ہیں، ساتھ میں بیماریاں بھی چل رہی ہیں، یا شوگر یا بلڈ پریشر یا کچھ ایسی جس میں آپ ورزش کر سکتے ہیں، تو بھی آپ کو موومنٹ شروع کر دینا پڑے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی سے کام لیتے ہیں، اس کے ٹیشوز کو توڑتے ہیں، اس کو تھکا دیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم ریسٹ دیتے ہیں اور اچھی ڈائٹ دیتے ہیں۔ وہ اچھی ڈائٹ اور وہ ریسٹ اس کو دوبارہ ری بلڈ کرتا ہے، اور وہ زور اس کو توڑتا ہے۔ تو پہلے زور لگتا ہے، پھر ڈائٹ اور ریسٹ ملتا ہے۔ پرپز آپ کا باڈی بلڈنگ نہیں ہے، یہ میں باڈی بلڈنگ کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ وہ تو فٹنس سے سپر فٹنس والا عمل ہے۔ جو باڈی بلڈر بنتا ہے وہ فٹ ہوتا ہے اور سپر فٹ بننا چاہتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو 35-40 میں آ کے سلو ہو گئے ہیں، یا 60 میں جا کے ریٹائر ہو گئے ہیں، یا کہیں بیٹھے ہیں مایوس کہ یار بس اب تو صحت نہیں مل سکتی، اب تو بیماری ہو گئی، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جہاں آپ سمجھ رہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہیں سے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ 10 سال بیک پہ لے آؤں۔ وہیں سے میں چاہتا ہوں کہ جب آپ 60 سال کے ہیں تو یہ 99%، 95% یہ بات ہوگی کہ آپ میں
کہ ڈیفیشنسی آپ میں آ گئی ہوگی وٹامن ڈی کی اور ٹیسٹوسٹیرون کی. یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون اور وٹامن ڈی تقریباً 95% لوگوں میں اس ایج میں آ کے کم ہو جاتا ہے، جو کہ اصل بیسک کام کرتا ہے آپ کے ٹیشوز کو ریبلڈ کرنے کے لیے اور آپ کو اسٹرینتھ دینے کے لیے. جب یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ میں کچھ کرنے کی امید، طاقت، موٹیویشن، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ سلو ہو جائے گی. تو میرا مشورہ ہے کہ پہلے آپ یہ دو ٹیسٹ لازمی کروائیں، وٹامن ڈی، ٹیسٹوسٹیرون. کہیں سے بھی نارمل ٹیسٹ ہو جائیں گے اور پھر ڈاکٹر سے ایڈوائز لے لیں. اگر وہ ٹیسٹ بالکل صحیح ہے تو بہت اوکے، اگر وہ اپنی لیمٹ سے نیچے ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے وہ جو بھی آپ کو سپلیمنٹ یا میڈیسن کچھ بھی دیتا ہے وہ اس طریقے سے یوز کریں. ان دو ہارمون اور وٹامن کو اپنی سطح پر رکھیے اور اس کے بعد وہیں سے اپنے جسم سے کام لینا شروع کر دیجیے. جیسے ہی آپ جسم سے کام لینا شروع کریں گے آپ کی باڈی ہیل ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اور سلوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نیچرل ڈیمانڈ ہے، آپ اپنے مسلز سے کام لیں، ٹیشوز توڑیں. اب باڈی بلڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. اس کو بھی یہ پروگرامنگ کے مطابق کام کرنا پڑے گا. امید ہے میری بات سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، موٹیویشن ملے گی، آپ کی مایوسی ختم ہوگی. آپ جس سٹیج پہ ہے، جہاں پر ہے، وہیں سے جیسی ٹریننگ شروع کریں گے، یہ دو ٹیسٹ کروائیں گے، پھر اچھی ڈائٹ لینا شروع کر دیں گے. جب آپ اپنے آپ کو فورس کرتے ہیں یا واک کرتے ہوئے، واک تو ایٹ لیسٹ ہے، واک سب سے کم چیز ہے جس میں آپ اپنی باڈی سے کام لیتے ہیں، ورنہ اس کے بعد آپ کو ویٹ ٹریننگ کرنی ہی پڑے گی. تو جیسی ویٹ ٹریننگ کریں گے تو آپ کے باقی جسم کے ٹیشوز بھی ٹوٹ کے ریبلڈ ہو کے نئے ٹیشوز بنیں گے. واک میں صرف آپ کے کچھ کاف کی اور کچھ لیگز کے تھوڑے سے ٹیشوز ٹوٹتے ہیں بس، باقی سارے مسلز جو ہیں آپ کے وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں، بلکہ زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو واک کا انٹرنلی جو فائدہ ہے کہ آپ کا کھانا ہضم ہو گیا، آپ کا شوگر لیول نیچے آ گیا، بلڈ پریشر نیچے آ گیا، وہ اپنی جگہ، لیکن باقی آپ کی باڈی کو طاقتور نہیں کر سکتا. باقی باڈی کے مسلز کو، اسٹرینتھ کو طاقتور کرنے کے لیے، بوسٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے مسل سے کام لینا ہوگا، چاہے وہ جم میں لے، چاہے جم سے باہر لے، کسی بھی صورت میں. تو بات لمبی ہو رہی ہے، میں پھر بات کو سمیٹ کر وہیں آ رہا ہوں کہ آپ کی عمر جو بھی ہے، چاہے 50 ہے، چاہے 60 ہے، چاہے 70 ہے، آپ 1 kg سے شروع کر سکتے ہیں یا 2 kg سے شروع کر سکتے ہیں. آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. آپ ایک وائٹ ڈال سکتے ہیں ڈائٹ میں، ایک سیب ڈال سکتے ہیں، وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ہفتے میں 2 دن ٹریننگ کریں یا 3 دن کریں اور ڈائٹ اور نیند لیں اور اپنے آپ کو دوبارہ نیچرل پروگرامنگ میں ڈالیں. آپ کی باڈی کے نئے ٹیشوز بنیں گے، دوبارہ طاقت بنے گی، آپ آہستہ آہستہ بریک مارنا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے میں آپ اپنے آپ کو بہت طاقتور، بہت صحت مند فیل کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. آخر میں ایک بات کہوں گا کہ فٹنس جوش کا نہیں بلکہ ہوش کا کام. پوری عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس گیم کو سمجھیے، اپنی اور اپنی فیملی کی صحت کے لیے. بہت بہت شکریہ.